مہربانو آپ ویسے اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں تو کوئی سیاست کم سے کم انوالو نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا، اس میں سیاست بالکل انوالو نہیں ہے، ایک مثبت پیش رفت ہے۔ جیسے کہ حمداللہ صاحب نے بھی کہا کہ ایک تاریخی درینہ رشتہ رہا ہے ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ، اور یہ جو پیش رفت ہے اس سے جو ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ماضی میں بھی تھا اس کو ایک مثبت شکل دی گئی ہے، اور فارملائز کیا گیا ہے ایک اسٹرکچرل طور پہ۔ اور میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے اور اس خطے کے لیے اور اس خطے کی جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ اب اس کے جو عملی پہلو ہیں اس کو سمجھنے کے لیے جو اس کا متن ہے اس کو دیکھنا پڑے گا تاکہ اس پہ مزید بندہ کامنٹ کر سکے، مگر آن دا ہول آئی تھنک جو اگر آپ اس کو جیو پولیٹیکل لینس سے صرف دیکھیں تو بالکل ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ٹھیک، اچھا مہربانو صاحب، شاہ صاحب کے کیسز کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ دیجئے گا۔ اب اس مہینے کے حوالے سے خبر آ رہی تھی کہ ان کا اسی مہینے جو ضمانت کے کیسز ہیں ان پہ سماعت ہوگی اور عین ممکن ہے کہ اسی ماہ وہ رہا ہو جائیں۔ جی کاظمی صاحب، ان کی جو 4 مقدمے ہیں جن میں انہوں نے بیل کے لیے مہینوں سے اپلائی کیا ہوا ہے، ان کی متعدد بار تاریخ بھی لگی مگر ریکارڈ دستیاب نہیں تھا، یا اگلی یا ملتوی کر دی جاتی تھی۔ اس کی جو آخری تاریخ تھی اس کے اوپر جج صاحب نے جب اگلی تاریخ دی تو اس کے بعد وہ چھٹی پر چلے گئے۔ اب وہ 3 ہفتوں کے بعد چھٹی سے واپس آئیں گے تو میرے خیال میں اس مہینے تو متوقع نہیں ہے، مگر جب وہ واپس آئیں گے اگلے مہینے کے شروع میں امید ہے کہ جب وہ ٹیک اپ ہوں گے تو اس دفعہ ریکارڈ دستیاب ہوگا، کیونکہ یہ وہی کیسز ہیں کہ جس میں لا آف کنسسٹنسی اپلائی ہوتا ہے۔ ان کیسز میں سپریم کورٹ کی طرف سے خان صاحب کو بیل مل چکی ہے، میرے والد 9 مئی کے 4 اور کیسز میں بری بھی ہو چکے ہیں، تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ ان کی بیل ڈینائی کی جائے، مگر یہ تب ہوگا جب ہم یہ ازیوم کریں کہ ہر دفعہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی چلتی ہیں۔ ابھی حمداللہ صاحب نے جو سب فرمایا میں ان کی بات کی تائید کرتی ہوں، آپ کے سامنے ہے خان صاحب کا خط جو آج سپریم کورٹ کو گیا، وہ یہی داستان سناتا ہے کہ اس ملک میں قانون کے مطابق فیصلے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہیں ہو رہے، نا انصافی ہو رہی ہے، ایک جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، سیاسی وجہ سے ہی ہو رہی ہے، اس میں کوئی قانونی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے ہے آپ کی جو آئینی بینچ تشکیل دی گئی ہے، اس کے فیصلے کتنے آئین کے ساتھ چلتے ہیں اور کتنے آئین سے متصادم ہیں، اس کے اوپر کامنٹ ہر کوئی کر چکا ہے۔ آپ کے سامنے ہے آج بابر ستار صاحب کی جو ججمنٹ آئی پی ٹی اے کے جو چیئرمین کی نوٹیفیکیشن پہ، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو قانونی طور پر نہیں، قانون پہ وہ بالکل ایک ٹھوس فیصلہ تھا مگر اس کو رد کر دیا گیا۔ آپ کے سامنے ایمان مزاری صاحبہ کا کیس ہے، جس طرح جج صاحب جو اس وقت چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا رویہ کس طرح رہا، اور پھر کس طرح جو جس کمیٹی نے اس کو سننا تھا ورک پلیس ہراسمنٹ کی، اس کی جج کو کس طرح سمن رفت صاحبہ کو کس طرح ہٹا کر لاسٹ منٹ چینج کیا گیا۔ اس طرح عدل کا نظام نہیں چلتا، اس طرح عدل کے نظام کو نہیں چلایا جاتا۔ اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی تو دیکھیے جہاں پر ملک کے مفاد میں یہ حکومت چاہے جعلی ہو چاہے جس قسم کی بھی ہو، اس کی ہم تائید کرتے ہیں، اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں چیزیں ہو رہی ہیں، مگر جہاں جہاں پاکستان کے مفاد کو نقصان دیا جائے گا اور پاکستان کی عدلیہ کو اس طرح سے تباہ کرنا میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا نقصان ہے، وہاں ہم آواز اٹھائیں گے اور ہم ان کو غلط کہیں گے، کیونکہ غلط ہی کہنا چاہیے ہے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ دیکھیے گلوبل پالیٹکس اسائیڈ، آپ کی ریجنل کنسیڈریشنز اسائیڈ، سفارتی محاذ پہ آپ کی پرفارمنس اچھی رہی ہے پچھلے 6 ماہ میں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور ہم یہ کہیں گے جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے، مگر اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت ملک کے اندر ڈومیسٹکلی جو کر رہے ہیں وہ سب بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، آپ کی حکومت جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، بالکل لاچار نظر آتی ہے۔ وہاں پہ
نقصان ہوا ہے اس نقصان کا ازالہ کس طرح ہوگا ہمیں معلوم نہیں۔ اس کے بعد جس طرح اس ملک میں انصاف کے نظام کو روندا جا رہا ہے اس سے یہ ملک، یہ ریاست مضبوط نہیں ہو رہی، اسے ہم کمزور کر رہے ہیں۔ اگر ہم حقیقی طور پہ ان معاہدوں کا اصلی میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اداروں کو، اپنی عدالتوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اور یہ سب تب ہوگا ملک میں رول آف لا ہوئے گا اور عدالتی نظام کے لیے کوئی عزت ہوگی۔ جی مہربانو، یہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سزا یافتہ شخص ہو، جیل میں ہو یا ملک سے باہر کہیں پہ ہو، یہ کیسے اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ سیاست کرے؟ تو اس میں تو آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں، تو پھر گلہ شکوہ تو نہ کریں۔ جب رانا صاحب کو پتہ نہیں شاید بھول گیا ہے، میاں صاحب جب جیل میں تھے تو انہیں اجازت تھی، اپنی پوری جماعت سے ملتے تھے، وہاں پہ بیٹھک لگا کرتی تھی، ہر فیصلہ ان کی جماعت کا ان کی مشاورت کے ساتھ ہی ہوتا تھا، تو تب بھی وہ سزا یافتہ تھے اور ان کی مشاورت جاری تھی، سیاست میں ان کا کردار بھی بالکل تھا۔ تو کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ وقت ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، مگر وقت بدلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد عدالت کی طرف سے عدالتی آرڈرز ہیں جن کی بنا پر ان کی فیملی کو اور ان کی جو سیاسی جماعت ہے ان کو رسائی دی گئی ہے۔ یہ عدالتی آرڈرز کی نفی کرتے ہیں، یہ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں جب یہ لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ ان کو حق حاصل نہیں کہ یہ فیصلہ کریں کہ اس وجہ سے ہم نہیں ملنے دیں گے۔ آئینی ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ بنیادی حقوق ہیں جسے آپ کا آئین، آپ کی عدالتیں پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ عدالت نے آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ ان کی سیاسی جماعت کے ممبران کو اور ان کی خاندان کو اجازت ہے اور ان کو رسائی ملنی چاہیے ہے، دن بھی مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود جب یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو نہ ان کے پاس کوئی عدالتی جواز ہے، نہ کوئی قانونی جواز ہے، اور نہ ہی کوئی اخلاقی جواز ہے ان چیزوں کو روکنے کا۔ جو چاہے کہنا ہو کہہ دیں، مگر یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا، جس طرح ابھی بات کر رہے تھے، جی کیونکہ یہ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ یہ خوف کا شکار ہیں، کیونکہ دیکھیے معاہدے اسائڈ اصل میں تو ان کو معلوم باتیں کھوکھلی ہیں۔ آپ ایک جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں۔